آج ہم بات کر رہے ہیں 18ویں صدی کے فرانس کی، اور وہ زبردست واقعہ جسے ہم انقلاب فرانس کہتے ہیں۔ جی، ایک ایسا انقلاب جس کی لہریں آج تک محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک تاریخی متن ہے، انقلاب فرانس، آزادی اور دہشت۔ تو آج ہم اسی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ بالکل، کیا وجوہات تھیں، کیا اہم موڑ آئے، اور پھر نتائج کیا نکلے۔ ہاں، اور خاص طور پر یہ کہ کیسے وہ انصاف اور برابری کی آواز ایک طوفان میں بدل گئی، جس نے صدیوں پرانی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ صحیح کہا، اور یہ متن جو ہمارے پاس ہے یہ اسی تضاد کو سامنے لاتا ہے کہ آزادی کا نعرہ لگانے والے کیسے خود آپ کہہ لیں دہشت کی علامت بن گئے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں انقلاب سے پہلے کے فرانس سے۔ معاشرہ کیسا تھا؟ جی دیکھیں، معاشرہ نا بہت واضح طور پر 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا، 3 اسٹیٹس۔ پہلا پادریوں کا، دوسرا امرا کا، جی، اور تیسرا وہ باقی سب لوگ تھے۔ تقریباً 95% آبادی، کسان، مزدور، تاجر، وکیل، ڈاکٹر، سب اسی میں تھے۔ اور متن کہتا ہے کہ ٹیکس کا سارا بوجھ، مطلب تقریباً سارا ہی اسی تیسرے طبقے پر تھا۔ پہلے 2 طبقے تو وہ مراعات یافتہ تھے۔ بالکل، اور یہ معاشی ناانصافی اصل جڑ تھی۔ متن بتاتا ہے کہ مسلسل جنگیں، خاص طور پر امریکہ میں جو انہوں نے مدد کی، اور پھر شاہی دربار کے خرچے، ہاں، وہ بے تحاشا اخراجات، جی، اس سب نے ملک کو بالکل دیوالیہ کر دیا تھا۔ اور ٹیکس کا نظام تو پہلے ہی خراب تھا۔ تو غربت بڑھ رہی تھی، خاص طور پر شہروں میں، روٹی کی قیمتیں، لوگ بہت پریشان تھے۔ ہاں، یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ روز کی روٹی کا سوال بن گیا تھا۔ اور اسی ماحول میں وہ روشن خیالی والے نظریات بھی تو پھیل رہے تھے نا، روسو، وولٹیئر، مونٹیسکیو۔ جی بالکل، آزادی، برابری، عوام کے حقوق، یہ باتیں پڑھی لکھی کلاس میں عام ہو رہی تھیں۔ اور متن کہتا ہے کہ ان خیالات نے تیسرے طبقے کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی یہ جو نظام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ خیالات صرف کتابوں یا بحثوں تک نہیں رہے، پیمفلٹس کے ذریعے عام لوگوں تک بھی پہنچے، تو ایک فکری ماحول بن گیا بادشاہت کے خلاف۔ پھر آیا 1789، مالی بحران شدید ہو گیا۔ جی، تو بادشاہ لوئی 16 کو مجبوراً 1750 سال بعد ایسٹیٹس جنرل کا اجلاس بلانا پڑا۔ لیکن وہاں تیسرے طبقے کو لگا کہ ان کی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ ووٹ طبقے کی بنیاد پر تھے۔ بالکل، تو وہ الگ ہو گئے، انہوں نے خود کو قومی اسمبلی قرار دیا۔ اور پھر وہ مشہور ٹینس کورٹ کا حلف لیا کہ فرانس کو آئین دیے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ متن کہتا ہے یہ انقلاب کا پہلا بڑا قدم تھا۔ صحیح، اور پھر حالات تیزی سے بگڑے۔ 14 جولائی 1789، پیرس کے لوگ، بسٹیل کا قلعہ، ہاں، وہ جیل جو شاہی ظلم کی علامت تھی، اس پر حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا۔ متن کہتا ہے یہ صرف جیل توڑنا نہیں تھا، یہ عوام کی طاقت کا کھلا اظہار تھا۔ اور اسی دوران دیہاتوں میں عظیم خوف پھیلا، کسانوں نے جاگیرداروں پر حملے شروع کر دیے۔ جی، ان کے گھر جلائے، وہ قرضوں اور ٹیکس کے کاغذات وہ سب جلا دیے، مطلب پرانا نظام ٹوٹ رہا تھا۔ پھر اگلے کچھ سالوں میں تو بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ اگست 1789 میں وہ انسان اور شہری کے حقوق کا اعلان آیا۔ جی، آزادی، جائیداد، تحفظ، ظلم کے خلاف مزاحمت، یہ بنیادی حقوق بن گئے۔ متن اسے ایک بہت بڑی نظریاتی کامیابی کہتا ہے، جس نے بعد میں دنیا بھر میں تحریکوں کو متاثر کیا۔ لیکن استحکام پھر بھی نہیں آیا۔ نہیں، بلکہ حالات اور الجھ گئے۔ 1792 میں بادشاہت ختم ہو گئی، فرانس جمہوریہ بن گیا۔ اور پھر بادشاہ اور ملکہ کو جی 1793 میں گلوٹین سے سزائے موت دے دی گئی، اور یہاں سے انقلاب کا ایک نیا، زیادہ خوفناک دور شروع ہوا۔ دہشت کا راج، رین آف ٹیرر، 1793 سے 94 تک، روبیسپیئر اور وہ کمیٹی آف پبلک سیفٹی۔ جی، یہ بہت ہی متنازع دور ہے۔ ہمارا متن بتاتا ہے کہ کیسے ہزاروں لوگوں کو انقلاب کا دشمن کہہ کر اکثر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سرکاری گنتی تو 16,000 سے زیادہ ہے، لیکن اصل تعداد شاید کہیں زیادہ ہو۔ بالکل، متن یہی سوال اٹھاتا ہے کہ آزادی کے لیے لڑنے والے خود اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ یہ وہ وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ انقلاب اپنے ہی بچوں کو کھا رہا تھا۔ آخرکار جولائی 1794 میں رابسپیئر خود بھی اسی کا شکار ہوا۔
उसे भी ग्लूटीन हो गई। जी, दहशत का दौर खत्म हुआ, लेकिन मुल्क थक चुका था, अफरा तफरी थी। फिर आई द डायरेक्टरी 1795 से 99 तक। लेकिन वो हुकूमत कमजोर थी, बदउनवान थी। और इसी खाली जगह को पुर किया एक नौजवान फौजी जनरल ने, नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में फौजी बगावत। जी, पहले वो फर्स्ट कॉन्सल बना, फिर 1804 में शहंशाह बन गया। तो मतन ये कहता है कि नेपोलियन का आना एक तरह से इनकलाब का नतीजा भी था और अलमिया भी। हाँ, उसने इस्तेकाम तो लाया, लेकिन जमहूरी उसूलों की कीमत पर। उसने इनकलाब को ख़त्म नहीं किया, एक तरह से उसे एक फौजी सल्तनत में बदल दिया। तो खुलासा ये कि इनकलाब फ्रांस, आज़ादी और दहशत के मुताबिक ये सफ़र आज़ादी के नारों से शुरू होकर दहशत के दौर से गुजरा और आखिर में एक फौजी हुक्मरान के इस्तेहकाम पर ख़त्म हुआ। बिल्कुल, और ये हमें सवाल पर छोड़ जाता है जो मतन से उभरता है कि आखिर वो क्या चीज़ होती है जो एक नज़रियाती तहरीक को इतना पुरतशद्दुद बना देती है कि वो अपने ही उसूलों को रौंदने लगती है। और क्या ये मुमकिन है कि आज़ादी के हुसूल और माशरती इस्तेहकाम में कोई मुस्तकिल तवाज़ुन कायम हो सके, या ये हमेशा एक कशमकश ही रहेगी? ये सोचने की बात है।